بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ تاثرات ممتاز راشد لاہوری، عنوان ارم ہاشمی کے افسانوں کی متحرک فضا، صداکار مجید احمد جئی۔ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ارم ہاشمی بڑے ادبی مراکز کراچی، اسلام آباد، لاہور وغیرہ سے دور، میاں والی جیسے دور دراز مقام پر رہ کر ادب کی تخلیق میں مگن ہیں۔ ان کے تخلیق کردہ افسانے ادبی جرائد کے توسط سے نظر نواز ہوتے رہتے ہیں۔ دور جدید کی ایک اہم ایجاد انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی فیس بک اور واٹس ایپ کے حوالے سے بھی اہل قلم کی تخلیقات پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ ارم ہاشمی کے کچھ افسانے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی مطالعے میں آئے ہیں۔ ان کے افسانوں کی دو اہم خوبیاں ان کی متحرک فضا اور عصری ماحول کی بے باک جھلکیاں ہیں۔ یہ کہانیاں اسی عہد کی پیداوار اور معاشرے کی عکاس ہیں۔ ارم ہاشمی نے اسی معاشرے سے ہی اپنے افسانوں کا تانا بانا بنا ہے۔ ان افسانوں کے کردار کینچوے کی چال نہیں چلتے، وہ خرگوش کسی تیزی بھی نہیں دکھاتے، مگر ان کرداروں کا تحرک کئی دیگر افسانہ نگاروں کے مقابل خاصا نمایاں ہیں۔ نہ صرف افسانہ دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، بلکہ فکرے، کنائے، اشارے اور کردار، جذبات اور احساسات ایک طوفان کسی بلاخیزی کے ساتھ چلتے اور آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ ان کا افسانہ ٹی ہاؤس پڑھیں تو خود کلامی کیسے انداز میں لکھنے والی خاتون ارد گرد کی فضا کو اتنی سراحت سے بیان کرتی نظر آتی ہے کہ قاری بہت جلد خود کو اس ٹی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے افراد میں شامل محسوس کرتا ہے۔ ان کے افسانہ بن بیاہی میں عورت کے جذبات کو تیز رفتاری کے ساتھ اسی کی زبانی بیان کر دیا جاتا ہے کہ جو شادی ہونے کے امکان کی وجہ سے ملنے والے مردوں کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگاتی پھرتی ہے، اور پھر جب خوش فہمی کا آئینہ ٹوٹتا ہے تو قدرے مایوس ہو کر فوراً اگلے امکان سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ارم ہاشمی کے افسانہ یہ میاں لوگ کے مرکزی کردار بھی ساری بات جلدی جلدی بیان کرتی نظر آتی ہے کہ کس طرح مسافر ویگن میں بیٹھی خواتین فوراً ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے شوہروں کی معلومات سے واقف ہونے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں۔ ارم ہاشمی کا افسانہ بانجھ کئی بچوں کی ماں کی اپنی اولاد کی شرارتوں سے تنگ آئی ہوئی عورت کی داستان ہے، مگر جب وہ بانجھ عورت کے کرب کا اندازہ کرتی ہے تو اپنے انہی شیطان بچوں کی طرف اس کی ممتا تیزی سے امڑ آتی ہے۔ اپنے افسانے کبرے ڈانسر میں ارم ہاشمی نے رقص کے پیشے سے وابستہ ایک عورت اور دانشوروں کے اس سے روابط کو بڑے نفسیاتی انداز میں بیان کیا ہے۔ ذہنی تقاضات کو اس افسانے میں بڑے انوکھے انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ میں کہاں ہوں ارم ہاشمی کا ایسا افسانہ ہے جو ہمارے معاشرے کی ہر عورت کی کہانی ہے، جسے زندگی کے سبھی مراحل میں دوسروں کی آراء کو فوقیت دینی پڑتی ہے۔ یہ اس عورت کے بچپن یا لڑکپن کے شوق ہوں، تعلیمی دلچسپیاں ہوں، مرضی کی شادی کا معاملہ ہو یا شادی کے بعد بچوں کی موجودگی میں اپنے لیے کچھ جینے کی بات ہو۔ حقیقت یہ ہے ہمارے معاشرت میں ایسی لڑکیوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے۔ ارم ہاشمی نے اس افسانے میں ان لڑکیوں اور عورتوں کے گونگے جذبات کو زبان دے کر سب کرتا دھرتا لوگوں کی غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس نفسیاتی مسئلے کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے۔ ارم ہاشمی کا افسانوی اسلوب براہ راست اور فی الفور بات کرنے سے عبارت ہے۔ ان کے افسانے بغیر کسی طولانی تہمید کے شروع ہوتے ہیں اور 3-4 صفحات ہی میں کہانی حسن انداز میں اختتامی روپ دھار لیتی ہے۔ اردو افسانے کے قائرین کو
ارم ہاشمی سے بہت سی توقعات ہیں۔ بلا شبہ وہ اپنے افسانوں میں کئی نئے پہلو اجاگر کرتی نظر آتی ہیں اور یہ ان کی کامیابیوں میں ایک اہم پہلو ہے۔ ممتاز راشد لاہوری، لاہور۔ یہ تاثرات مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جائی کی۔ اللہ حافظ۔